Your family is not a salad bar. سیلڈ بار پہ کبھی گئے ہو نا آپ کسی ہوٹل ریسٹورینٹ وغیرہ میں جہاں پہ اوپن سیلڈ ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اچھا یہ ٹماٹر نکال دو, اس میں سیلڈ میں کیوکمبرز ڈال دو, اس میں سے لیٹس نکال دو, آلیوز ڈال دو, یہ کر دو. یو پک اینڈ چوز. سیلڈ بار میں یو پک اینڈ چوز اینڈ یو میک یور اون سیلڈ. انفارچونیٹلی یور فیملی از ناٹ لائک دیٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پھوپھی کو باہر نکال دو, چچی کو لے آؤ, یہ کر دو, یعنی اس کو یہ کیا دیا, 3 بہن بھائی ان کو باہر نکالو, میں اکیلا ہی ٹھیک تھا, اکیلا میں زیادہ بہتر کام کر رہا ہوں, افیکٹونیس میری بہتر ہے. ایسا نہیں ہوتا. یو ڈونٹ پک اینڈ چوز. امی پسند نہیں, باہر نکال دیں ان کو, دوسری کر لیتے ہیں. یو نو ڈونٹ, یور فیملی از ناٹ پک اینڈ چوز. یہ سیلڈ بار نہیں ہے. بٹ بات یہ ہے آپ کی فیملی آپ کو مل چکی ہے, آپ کی اس میں چوائس نہیں تھی. آپ نے نہ اپنی امی کو چوز کیا ہے, نہ آپ نے اپنے ابو کو چوز کیا ہے, نہ آپ نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کو چوز کیا ہے. یہ آپ کو مل گئے. اب جیسے بھی ملے, اچھے ہیں برے ہیں, بھگتے ہیں اب ان کو, پلیز ان کو بھگتے ہیں. بیکاز یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آپ کو یہی سوٹ کرتے ہیں, آپ کی سچویشن میں یہی سوٹ کرتے ہیں. آپ اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں, بس آپ نے ان کے ساتھ اب ڈیل کرنا ہے. So your family is not a pick and choose situation کہ جہاں پہ آپ نے ان کو اٹھا کے باہر نکال دیا. They are your family and unfortunately you cannot get rid of them. آپ گھر چھوڑ کے بھی چلے جائیں نا, ماں آپ کی ماں ہی ہے. آپ باپ سے دور بھی چلے جائیں, باپ آپ کا باپ ہی ہے. You cannot disconnect from your father. It's not possible to do that. بہن بھائیوں سے آپ ڈسکنیکٹ, جتنا مرضی آپ کہیں میں تمہارا بھائی نہیں ہوں, آج جتنا مرضی کہہ لو, you are still the brother. ایسے ہم لوگ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ آج میں تمہیں آگ کیا, دفعہ ہو جا میرے گھر سے. یہ فلموں میں ہوتا ہے, یہ ریالٹی میں نہیں ہو سکتا اس طرح. اسلام میں امپرمیسیبل ہے قطع تعلقی کرنا. It's not allowed to do like break relationships, even no matter how bad they become. But rather you have to deal with that situation. تو دیکھیں آسان حل یہ نہیں ہے کہ اچھا میرا انکل جو ہے مثال کے طور پہ وہ اچھے آدمی نہیں ہے, تو آسان طریقہ یہ نہیں کہ کٹ آف کر دو, بس ان سے بات ہی نہیں کرتے, چھوڑو ان کو پڑے, چھوڑو پڑے. And sometimes people do that. میں کہہ رہا ہوں don't do that. Don't cut off ties. Rather deal with the situation. Okay, so fine, your child is very disobedient. Don't kick him out of the house. Deal with it. Deal with it in a better way. And likewise with any situation. The hadith of the Prophet ﷺ is before us, jahan pe aapne kaha, do not harbor grudge against one another, nor jealousy, nor enmity, and do not show your backs to one another, and become as fellow brothers and slaves of Allah. It is not lawful for a Muslim to avoid speaking with his brother beyond 3 days. 3 دن سے زیادہ نہ بولنا نا, یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے اسلام میں. بلکہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ on Thursdays he asked the people کہ یعنی لوگوں کو معافی دی جاتی ہے, کہ لوگ معاف ہو رہے ہیں, بیکاز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تھرسڈے کو روزہ بھی رکھا کریں. تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں, لیکن اس کا کیس روک دیتے ہیں جس کا کسی بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے, کسی فیلو مسلم بردر اور اسپیشلی فیملی ممبر کے ساتھ جس کی لڑائی ہوئی ہے. کہا جاتا ہے اس کے لیے ابھی معافی نہیں ہے جب تک کہ یہ اس سے میٹر ریزالو نہیں کراتا. سو آپ کا کیس معافی کا آگے فائل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ بے شک نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ تہجد کی نمازیں, لیکن آپ کے فیملی میں ڈسپیوٹس چل رہے ہیں, کسی سے نہیں بن رہی, آپ کے تعلق کاٹے ہوئے ہیں. ان کا کیس آتا ہے, ان کو معاف نہیں کرنا, ان کا ہولڈ کرو کیس, ان کا کیس پینڈنگ میں رکھو جب تک کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اگر معاف کریں گے تو پھر اللہ معاف کرے گا, ورنہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. سو پلیز ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو پہل کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور خود بڑے بنیں. اور اگر کہیں پہ ناراضگی ہے تو آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ سے سوری, ایسا میری غلطی ہے, اپنی نہ بھی غلطی آپ کیوں مان لیں, اللہ ول تھنک ہائیلی آف یو انشاءاللہ. ایسے کچھ کیسز میرے پاس آئے جہاں پہ 2 فیملیز کے بیچ میں ایک تعلق ٹوٹا ہوا تھا اور بڑے عرصے سے بات نہیں ہوئی تھی, بڑے عرصے سے. اور انہوں نے کہا کہ جی میرا سگا بھائی ہے اینڈ میں نے پچھلے 5 سال سے بات نہیں کی ہوئی, 5 سال ہو گئے. میں کہا سبحان اللہ, 5 years. تو آئی آسکڈ ہم کہ چلیں آپ ایسا کریں, میرے کہنے پہ نا آپ ایک گفٹ بھجوا دیں, کیک بھجوا دیں, کوئی ساتھ فروٹ بھجوا دیں, اور ایک نوٹ بھجوا دیں کہ آئی ایم سوری, آئی وش وی کین بی فرینڈز اگین. آپ یقین کریں گا نہیں میرا بالکل دل نہیں ہو رہا, وہ ایسا آپ جانتے نہیں. میں کہ میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے میں نہیں جانتا, لیکن ہی از یور بردر, پلیز ڈونٹ کٹ آف یور ٹائز ود ہم. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ بھجواتے ہیں. بڑا مشکل سے انہوں نے بھجوایا, یقین کریں the whole thing patched up. ون جسچر, ہمیں لگتا ہے بڑا مشکل ہے, کیا مسئلہ ہو جائے گا, آپ نے فون بھی نہیں کرنا. میں کہہ رہا ہوں گفٹ بھجوا دیں پارسل سروس کے تھرو, یہ DHL اور UPS یا جو بھی ہے TCS, اس کے تھرو پیکج بھجوایا آپ نے, کیک اور کچھ چیزیں چیزیں کارڈ بھجوا دیا اور کہا لک آئی ایم سوری اینڈ پلیز لیٹس پیچ اپ. تو ان کا فون آ گیا, ساتھ نمبر دیا تھا, فون آ گیا کہ جی آپ کا گفٹ ملا, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. تو چلیں بھائی چھوڑیں, آپ نے کہہ دیا 5 سال سے بات نہیں ہوئی, جسٹ ون جیسچر اینڈ ایوری تھنگ واز فائن. وہ بھی آپ سے بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی پہل نہیں کر رہا ہوتا, دونوں پھنسے ہوتے.